بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں راؤ جمیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس ایک ایسا مرض ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور چائنا کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں FDI نہ ہونے کے برابر ہے، انفلیشن ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں ہے اور حکومت پاکستان نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا ہے، پہلے ڈبل ڈیجٹ میں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ کی بات کریں، پہلے گریٹ ڈپریشن آیا، کورین وار آئی، کولڈ وار آئی، اس کے علاوہ ایسٹ ایشین کرائسس آیا، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا اور اب کووڈ-19۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک۔ آپ محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں ایز اے ڈین کام کر رہے ہیں، آپ بزنس انالسٹ ہیں، TV اینکر ہیں اور آپ کی کافی گہری نظر ہے معیشت کے اوپر۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد پاکستانی معیشت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح اگر ہم بات کریں ایگریکلچر سیکٹر کی، IT سیکٹر کی یا ٹورزم کی، تو ان تین سیکٹرز پہ اگر ہم کام کریں تو پاکستانی معیشت کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہاں گریٹ ڈپریشن اور کہاں کورین وار، کہاں ایسٹ ایشین کرائسس، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن اور اب کووڈ-19۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان دعوے کیا کرتی تھی کہ اب تو ہم معیشت کو اٹھائیں گے، GDP بہتر کریں گے، انفلیشن ریٹ کنٹرول کریں گے، پروڈکشن کو انہینس کریں گے، جابز دیں گے، اور اچانک کووڈ-19 آ گیا۔ اب کیا بنے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ تو خیر دعوے اب بھی کر رہی ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو بلکہ پوری دنیا کی معیشتوں کو افیکٹ کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ سے لے کے اور انڈیا تک تمام ملک جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بیل آؤٹ پیکیجز جو ہے نا وہ اس کو اناؤنس کر دی ہیں۔ پاکستان کے معیشت کو اگر ہم فوکس کریں اور اس کا اگر ہم تھوڑا سا مائکروسکوپک انالیسس کریں تو مجھے یہ نظر آتا ہے، اور جو دوسرے ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں، کہ یہ سال 2020 پاکستان کی معیشت کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، کیونکہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی مشکل میں تھی اور ان مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے اس کووڈ-19 کے ایفیکٹس نے۔ دو چار میں آپ کو پہلے اس کے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو میجر ایکسپورٹنگ پارٹنرز تھے، جہاں پہ ہم زیادہ تر اپنی برآمدات بھیجتے تھے، وہ تھے امریکہ اور یورپین کنٹریز۔ کووڈ-19 کے بعد ہمارے بہت سارے ایکسپورٹس کے آرڈر جو ہیں وہاں سے کینسل ہو گئے، کیونکہ ان کی اپنی صورتحال اس طرح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری ایکسپورٹس جو کہ ان پروسیس تھیں اور ہم دوسرے ممالک میں بھیجتے تھے، وہ ہماری ان ہاؤس ایکسپورٹ یا تو تیار نہیں ہو سکی یا ان کے آرڈرز کینسل ہو گئے۔ تو بڑی ایک اسٹیگرنگ ہٹ آئی ہماری ایکسپورٹ کے اوپر، نمبر 1۔ سیکنڈلی، پاکستان کی جو اپنی انڈسٹریز تھیں، یہ لاک ڈاؤن آپ کے سامنے ساری پوزیشن ہے، وہ بھی بہت زیادہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 10% آف انڈسٹریز ہماری کام کر رہی تھیں اور ہماری پروڈکشن بہت حد تک رک گئی، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری ان امپلائمنٹ بڑھی بلکہ انفلیشن بھی گریجولی بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور بھی بہت ساری معاشی اور معاشرتی دونوں طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس تمام تناظر میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی طریقے سے اکانومی کو تھوڑا سا بیلنس بھی کر لیتی ہے تو میرے خیال میں دیٹ وڈ بی مور دین ایکسپیکٹڈ، کیونکہ گروتھ کی بات تو بہت دور کی، ہم اگر نیگیٹو گروتھ کو کم کر سکیں تو بڑی میں ایگری نہیں کرتا بیلنس کرے گی۔ آلریڈی پاکستان کرائسس کا شکار رہا ہے۔ آپ بات کریں اکنامک سروے کی، آپ بات کریں بجٹ کی، آپ بات کریں لیبر ڈیٹا کی، لیبر ڈیٹا موجود نہیں ہوتا جب بجٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ دعوے کرتے تھے ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم لون نہیں لیں گے، تو کیسے بیلنس ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ بیلنس ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو، اور گورنمنٹ کی کوششیں ہیں۔ دیکھیں، ہمیں آؤٹ سیٹ ایک دم سے ریجیکٹ نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کیپیسٹی ہے گورنمنٹ کے اندر، ول بھی کافی حد تک نظر آتی ہے۔ اب کس طرح سے کرے گی یہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو کس طرح سے کرے گی، میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سیکٹرز کو گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ پہلا سیکٹر ہے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا سیکٹر ہے وہ آپ کا IT کا۔ میں اور بھی بہت سارے پروگرام میں بڑا ہم نے کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا
कोविड 19 क्राइसिस से पाकिस्तानी मैशियत को निकाल सकता है। अब देखें पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है इसमें हम एक डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो हम कल्टीवेट कर रहे होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, तो इसमें फाइबर क्रॉप्स भी हैं, तो इसमें शुगर कैन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम वो कर रहे होते हैं। तो हो ये सकता है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली एक जितना फोकस उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया है, शायद उससे अगर 50% फोकस भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे कर दें तो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की ग्रोथ ना सिर्फ बढ़ सकती है, इस हद तक बढ़ सकती है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है आपका आईटी का। आप ये देखिए कि मौजूदा, क्योंकि दुनिया सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हुई, ऑनलाइन डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। देखें हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने दावे किए कि पाकिस्तान को हम भी डिजिटल करेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी पोस्ट भी ऑफर की और एक खातून को उन्होंने हायर भी किया। जी तानिया अदरुस। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब उस लिहाज से जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे क्या लिए गए हैं? देखिए गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। मैं आई एम वेरी हार्ड क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट जो उसकी पॉलिसीज हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को पॉलिसी गाइडलाइन देनी चाहिए अपनी बसात में जो हम कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको ये कहूँ, जैसे आपने फरमाया कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस की कोशिश की, तो डिजिटलाइजेशन से हमें एक स्टेप आगे जाना है। हमारी आईटी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, हमारी आईटी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन के साथ साथ अगर आप आईटी एक्सपोर्ट पे भी फोकस करें तो आईटी एक्सपोर्ट टुगेदर विद द एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की मैशियत को बड़ी हद तक संभाला दे सकते हैं। मैं आपकी बात से इस हद तक ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के जो हिस्टोरिकल अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी माजी की गलतियां नहीं दोहराएगी और इन दोनों सेक्टर पे फोकस करेगी। डॉक्टर साहब देखें डिस्काउंट रेट आपका डबल डिजिट में था, लोग चीखते रहे, एहतजाज किए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी सेशंस हुए, काफ़ी जगहों पे बात हुई कि डिस्काउंट रेट कम किया जाए ताकि लोग आसानी से लोन ले सकें और वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड 19 के बाद उसको क्यों कम किया, पहले क्यों नहीं कम किया? देखें सबको पता है कि हमारा सेंट्रल बैंक किस हद तक इंडिपेंडेंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। डिस्काउंट रेट का मामला बड़ी हद तक आईएमएफ की शराइत के साथ लिंक्ड होता है। गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था डिस्काउंट रेट कम करना। आपको इस पता होगा कि आपने देखा भी होगा, हमारे चंद साफ़ी हज़रात जब गए वज़ीर आज़म साहब के पास और बड़ी उन्होंने शद्दोमद के साथ इस चीज़ को कहा भी कि डिस्काउंट रेट अब कम करें, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको डिफेंड कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन फिर उनको कम करने पड़े। वजह ये थी कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने जब एग्री किया या उनकी तरफ से उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर उन्होंने डिस्काउंट रेट्स कम किए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने ज़्यादा जो डिस्काउंट रेट 12.25 डिस्काउंट रेट है, यानी कि वो रेट जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लैंडिंग करता है, तो फिर कमर्शियल बैंक का रेट्स उससे आगे शुरू होता है जो कि 16.5% तक था। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि ये एक फिजिबल इन्वायरमेंट नहीं थी। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अभी 8% पे आ गए डिस्काउंट रेट और ये इकोनॉमी के लिए कुछ बेहतर एस्पेक्ट्स लेके आ सकता है। डॉक्टर साहब देखें इन्फ्लेशन रेट आपका डबल डिजिट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो शर्रा है बेरोज़गारी की, वो भी मोर देन 7% है। जब तक पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उनमें प्रोडक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ इन्फ्लेशन रेट पे कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए जिससे पाकिस्तान में प्रोडक्शन बेहतर हो और पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर हो? देखें एक बात तो ये तय है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर को फोकस नहीं करते, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे बढ़ना। अब उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। हमारे बहुत सारी जो और लेबर इंटेंसिव में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का या एसएमईज़ का।
کبھی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ایس ایم ایز انجن آف گروتھ ہوں گی, ایس ایم ایز کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم بہتر کریں گے, اس کو امپروو کریں گے, لیکن مجھے اب نظر یہ آتا ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو ہم گراسلی اگنور کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ لیبر انٹینسو ایس ایم ایز کو فوکس کرنا ہے اور ان ایس ایم ایز کو آپ گرو کر کے اس کی طرف موو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ جب تک آپ اپنی پاپولیشن کو اسکلفل نہیں بناتے ہیں اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا ان کو انٹرنلائز کرنا, ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا اور ان کو جو ہے نا وہ امپلوائے کرنا. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب تک ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کو کے پروگرامز کو ری انفورس نہیں کرتی, چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوں جس میں مارکیٹنگ سکلز سے لے کے ٹیکنیکل سکلز تک کی جو ٹریننگ ہے وہ دی جائے, اس کو وائڈ اسپریڈ ایک اسپیکٹرم ہو اس کا. تو اگر یہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگز کو اگر گورنمنٹ وائڈ اسپریڈ کرتی ہے تو اس کو اور ایس ایم ایز کو پلس جو آپ کے دوسرے میجر سیکٹر ان کو ملا کے آپ گروتھ کو اٹین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو میں آپ کی ایکسیپٹ کروں گا کہ اگر ہم بات کریں شعبہ تعلیم کی تو شعبہ تعلیم میں خاص طور پہ پنجاب میں پہلے ٹرانسفرز ہوتے تھے مینولی, اور اب جو ہمارے منسٹر آئے ہیں ڈاکٹر مراد راس, انہوں نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں اور حکومت پنجاب نے خاص طور پہ ٹرانسفرز کو آن لائن کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے اور امید کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان ہے اس کو آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت جلد از جلد گرو کرے. میرا لاسٹ کویشچن آپ سے ہوگا, آپ یہ بتائیے کہاں گریٹ ڈپریشن, کہاں ایسٹ ایشین کرائسس, فائنینشیل میلٹ ڈاؤن اور اب کووڈ-19, آپ کا کیا پیغام ہوگا خاص طور پہ یوتھ کے لیے جو لوگ جاب لیس ہیں, اس کے علاوہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو بند ہو گئی ہیں اور عید کے بعد اب لیٹ سی کہ وہ آن ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اور اس اچھے انداز میں جس طرح سے پہلے زندگی کا سفر چل رہا تھا وہ چلے گا یا نہیں چلے گا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے اور بعد کی دنیا تبدیل ہو گئی. رائٹ. The world before COVID-19 was something else, and after COVID-19 there would be a new world. Right. There would be, everything would be new. اس میں چاہے وہ بزنس پروسیسز ہوں, چاہے وہ آپ کی معیشت ہو, معاشرت ہو, واٹ ایور, وہ نئی ساری کی ساری نئی چیزیں وہ ہوں گی, اور نئی چیزیں نئے دور میں نئے تقاضے ہوں گے, اور اس نئے تقاضوں میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک آپ کی ڈیجیٹلائزیشن, یعنی کہ ورچوئل ورلڈ جس کو ورچوئل ریئلٹی کا نام دیا جاتا ہے. سیکنڈلی آپ کے انٹرپرینیورشپ. اب شاید ملکوں کو چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کو, چھوٹے چھوٹے انٹرپرینوریل وینچرز کو زیادہ تیزی سے, زیادہ شد و مد کے ساتھ پروموٹ کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ورلڈ. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے جو ہمارے اتنا اکنامک ڈاؤن ٹرم, اکنامک سلم آیا ہے, اس کو ایک دم ریکور کرنے کے لیے بہت تیز ریکوری چاہیے. بہت تیز ریکوری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کی پوری دنیا میں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو, پوری دنیا میں جب نوجوان اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں جب وہ اپنے اپنے بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو امپلائی کر رہے ہوں گے بلکہ وہ امپلائمنٹ کریٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ڈفرینٹ پرابلمس کے سولوشنز بھی دے رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورچوئل ریئلٹی, ورچوئل ورلڈ in combination with the entrepreneurship and startups would be the future of the world. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار کمنگ, آپ کراچی سے آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے گفتگو کو سنا, پاکستانی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ایک نئی ورلڈ ہے. میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, چاہے وہ MBA ڈگری ہولڈرز ہیں, انہیں جو بھی جاب ملے وہ جاب اپنی سٹارٹ کریں, اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں اور چینج پہ کام کریں. یعنی ہمیں دوبارہ پھر کام کرنا پڑے گا چینج مینجمنٹ پہ. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.